خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اروناچل پردیش کو چین کی ریاست زنگانگ کے طور پر نہ صرف تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ یہ اعلان کرتے ہوئے ایک نیا اسٹریٹجک دھماکہ بھی کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس فیصلے کی نہ صرف تصدیق کی ہے بلکہ قرار دیا ہے کہ پاکستان چین کے مفادات کے تحفظ کے لیے جناب ہر ایک فورم پر آواز بھی بلند کرے گا۔ پاکستان کا یہ اعلان یعنی اروناچل پردیش کو چین کا حصہ تسلیم کرنے کا، یہ اس ریجن کی تصویراتی کایا کلپ کا کس طرح سبب بنے گا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے یہ اعلان اس خاص موقع پر کیوں کیا گیا، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی طرف سے اروناچل پردیش کو چین کا حصہ تسلیم کیے جانے کے اعلان پر ممکنہ طور پر بھارت کا رد عمل کیا ہوگا، اور پاکستان نے افغانستان میں بھارتی کھیل کو کیسے الٹایا، بڑے ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں جناب۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں معروف امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل کی، جس نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ کو شائع کیا ہے، اور یہ رپورٹ بھی مودی سرکار کے چھکے چھڑانے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ خبر جس کا ذکر میں نے گفتگو کے آغاز پر کیا، وہ وال سٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ سے کس طریقے سے مطابقت بھی رکھتی ہے اور کس طریقے سے اس ریجن کی پوری چیس بورڈ کو الٹنے کا سبب بنے گی۔ وال سٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور وال سٹریٹ جرنل نے اپنی اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ چین نے تبت کے علاقے میں کئی نئے اور توسیع شدہ ایئر فیلڈز، ہیلی پورٹس اور یعنی بلندی پر جو عمارتیں ہیں وہ تعمیر کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق چین نے سب سے بلند تنگری ایئرپورٹ جو تقریباً 14,100 فٹ کی بلندی پر ہے، یہ تعمیر کر کے ایک نیا تعمیراتی معجزہ بھی کیا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کے مطابق یہ اڈے بظاہر دوہری استعمال یعنی سول اور ملٹری پرپزز کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور چین کے مطابق دور دراز آبادیوں سے رابطہ بہتر بنانے کا جو ہے نا جواز، وہ ان اڈوں کی تعمیر کے لیے اب سامنے رکھا گیا ہے۔ لیکن ان کی خصوصیات یعنی یہ جو اڈے بنائے گئے ہیں، ان میں طویل رن ویز، فوجی طیاروں کے لیے ایئر کرافٹ شیلٹرز، ڈرونز اور لڑاکا طیارے واضح طور پر ان اڈوں کے فوجی استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ اس نے چین کی طرف سے 14,100 فٹ کی بلندی کے اوپر تعمیر کیے جانے والے ان مراکز کے حوالے سے 100 سے زائد سیٹلائٹ امیجز کا معائنہ کیا ہے، اور سیٹلائٹ امیجز کا تجزیہ کرتے ہوئے 16 مختلف سائٹس پر چین کی فوجی موجودگی کے واضح شواہد سامنے آئے ہیں، اور ان شواہد کے مطابق چین کے ان مراکز میں لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور حملہ آور ڈرونز بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم 8 ہوائی اڈے اور 5 ہیلی پورٹس ایسے ہیں جو ہمالیہ سے متصل متنازع علاقوں سے بالکل نزدیک ہیں، جو کسی بھی ممکنہ تصادم کی صورت میں ملٹری کو تیزی سے تعینات کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ان مراکز کی تعمیر کے دوران انتہائی مشکل حالات سامنے آئے۔ کافی بلندی اور لو آکسیجن، سرد موسم، برفیلی زمین اور اس جیسے دیگر چیلنجز چینی ہنرمندوں کے سامنے آئے۔ بہت سارے مزدوروں کو سانس لینے میں دشواری بھی ہوئی، اور بعض کو آئی وی ڈرپ پر رکھا گیا، اور تعمیراتی کام کے دوران زمین کو جمے ہوئے برف سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چین نے مشکل حالات کو اپنے عزم کے سامنے بہت ہی کم رکھا، اور کسی طرح کی جو موسمیاتی مشکلات یا ساز و سامان کی منتقلی کے حوالے سے مشکلات تھیں، ان کو اپنے عزم کے آڑے نہیں آنے دیا۔ ایک اور یہ جو وال سٹریٹ جرنل ہے، اس نے اپنی اس رپورٹ میں انسٹیٹیوٹ فار سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا، اور وال سٹریٹ جرنل کے مطابق یہ تعمیرات خاص طور پر منجمد زمین اور گلیشیئرز والے علاقوں میں نہ صرف مقامی ماحول بلکہ
حیاتیاتی تنوع کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور ہائی لینڈ پانی کے چشمے اور نیچے بہنے والی نہروں کی آبی سلامتی پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ جو تعمیرات جو چین کی طرف سے کی گئی ہیں اس کی چند تصاویر آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان تصاویر میں ایک نقشہ ہے جو تبت کا جو پلیٹو کا ایریا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہاں پر نئی ایئر فیلڈز اور ہیلی پورٹس کی ممکنہ لوکیشنز دکھائی گئی ہیں، یعنی ان جگہوں کی جغرافیائی پوزیشن۔ ایک سیٹلائٹ تصویر جس پر مخصوص ہائی الٹیٹیوڈ ایئر فیلڈ یعنی تنگری ایئرپورٹ دکھائی دیتی ہے، جس کی بلندی تقریباً 14,100 فٹ بتائی جاتی ہے۔ ایک وسیع نقشہ یا گرافکس جو چین اور ہندوستان کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب ہے، اور یہ ہندوستانی سرحد اور لائن آف ایکچول کنٹرول کی سرحدی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو چائنا کی ایئر بیسز کا پھیلاؤ ہے اس کو واضح کرتی ہے، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ تنصیبات کس طرح سرحدی کشیدگی کے نقطۂ نظر سے معنی رکھتی ہیں۔ یہ جو تصاویر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جو کہ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں شائع کی ہیں، یہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یا تو یہاں پر نئی سائٹس کو بنایا گیا ہے یا یہاں پر ان کو توسیع دی گئی ہے جو پہلے سے وہاں پر تعمیرات تھیں، اور اس کو جان بوجھ کر ڈوئل پرپز شو کیا گیا ہے، یعنی یہ سویلینز کے ساتھ ساتھ ملٹری پرپز کو بھی سرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام کی تمام ڈیولپمنٹس وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں جس کا انکشاف کیا ہے، یہ انفیکٹ ریجن کے اندر بدلتی ہوئی جو تبدیلیاں ہیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ چین اور انڈیا کے درمیان ہمالین ریجن اور خاص طور پر اپر اور لوور تبت کے معاملے کو لے کر کشیدگی میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے، بلکہ حال ہی میں انڈیا کی طرف سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی جہاں پر چین کی روبوٹک آرمی اور اس کا روبوٹک ولف اسی ایریا کے اندر حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد جاسوسی کرنا تھا، یعنی علاقے کا معائنہ کرتے ہوئے ریئل ٹائم ویڈیوز اور ریئل ٹائم ڈیٹا چائنیز کنٹرول سینٹرز کو منتقل کرنا تھا، تاکہ وہاں پر جو انڈین ملٹری موومنٹ ہے اس پر نظر رکھی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ حال ہی میں منظر عام پر آئی تھی جس میں انڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان اگریڈ بفر زونز سے بھی انڈیا کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اور چائنا نے کم از کم 8 ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو بفر زونز تھے وہاں پر انڈین فوج کو گشت کرنے سے روک دیا، اور وہاں پر اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ کرتے ہوئے 8 زونز میں کم از کم 145 کلومیٹر آگے آ کر اپنی پوزیشنوں کو بنا دیا۔ تو یہ انفیکٹ چائنا کے اس ریزالو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس ریجن کے اوپر اپنا حق ملکیت کو برقرار رکھنے اور اپنا جو حق ہے اس کو واپس لینے کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ چائنا کی طرف سے 9 تعمیر شدہ ہیلی پورٹس اور یہ جو ایئر فیلڈز ہیں یہاں پر جنگی جہازوں کو رکھا گیا ہے۔ چند رپورٹس میں J-15 اور J-20 طیاروں کے ساتھ ساتھ J-35 طیاروں کی یہاں پر موجودگی کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چین کسی بھی صورتحال میں یہ جو جنگ ہے انڈیا کے ساتھ اس کے لیے تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چین کی یہ جو ٹروپ موبلائزیشن ہے یہ بھارت کے اندر جو پینک ہے اس کو بڑھا سکتی ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ بھی کر رہی ہے کہ چین کی نظر جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجک وکٹری کے اوپر بھی ہے۔ چین صرف تبتن ملٹرلائزیشن نہیں بلکہ بیس بلڈنگ بھی چاہتا ہے، اور یہ بھارت کی دفاعی جغرافیہ کی گردن پر ٹانگ رکھنے جیسا قدم ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر جہاں پر وال اسٹریٹ جرنل کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، وہاں پر پاکستان کی طرف سے
اروناچل پردیش کو زنگنان یعنی چین کے زیر دعویٰ جنوبی تبت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ صرف ایک بیانیے کی تبدیلی نہیں بلکہ اس خطے کی جیو پولیٹیکل متوازن صورتحال پر گہرا اثر ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان نے نہ صرف اروناچل پردیش کو چین کا حصہ تسلیم کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس آواز کو بھی بلند کیا ہے کہ پاکستان چین کے مفادات کے تحفظ کے لیے چین کے شانہ بشانہ کھڑا بھی ہوگا اور ہر فورم پر چین کے حق ملکیت کے لیے آواز بھی اٹھائے گا۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی اور اتحاد کی جو جیو پولیٹیکل الائنمنٹ ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ ہے بلکہ اس فیصلے کے ذریعے اب پاکستان نے باضابطہ طور پر چین کے ون چائنا ون زون ڈیزائن کو سہارا بھی دیا ہے۔ یہ فیصلہ چین اور پاکستان کے تعلقات کو محض اقتصادی یا فوجی اتحاد سے آگے بڑھا کر پین ایشیائی جو پولیٹیکل محاذ بنانے کی سمت میں ایک قدم کا اشارہ بھی دیتا ہے اور یہ خطے میں جغرافیائی دعووں کو سیاسی اور سفارتی گہرا پن بھی دیتا ہے اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگر دو محاذ جس طرح انڈیا پاکستان کے خلاف مشرقی اور مغربی دونوں محاذ کھولنے کی اشارے دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے اور مختلف انداز سے اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف مشرقی اور مغربی یعنی افغانستان اور پاکستان انڈیا دونوں سرحدوں سے پاکستان کو سینڈوچ بنانے کی کوشش کرے گا، تو پاکستان کی طرف سے بھی یہ جو ونڈو ہے وہ چائنا کے لیے بھی کھل گئی ہے کہ اگر انڈیا ایک محاذ پر پاکستان ہو تو دوسرے محاذ پر چائنا آ جائے تو ایسی صورتحال میں انڈیا کے لیے بھی اپنی چکن نیک کو بچانا قطعی طور پر ممکن نہیں رہے گا۔ یعنی اس بات کا اشارہ وال سٹریٹ جرنل اور پاکستان کے فیصلے سے سامنے آیا ہے کہ ٹو فرنٹ پریشر یہ صرف پاکستان پر ہی نہیں بلکہ انڈیا پر بھی ہے۔ بھارت کے لیے سرحدی فوجی خطرہ بلکہ بین الاقوامی سفارتی خطرہ بھی ہے جس میں انڈیا کو اپنے موقف کی سفارتی تائید بڑی ہی حد تک کم نظر آئے گی۔ چین نے تو ویسے بھی اروناچل پردیش کے متعدد علاقوں کا نام بدل کے زنگنان میں شامل کرنے کے اقدامات بھی کیے ہیں اور پاکستان کی تصدیق اس اقدام کو مزید بین الاقوامی قبولیت دینے کی کوشش بھی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس فیصلے کا اعلان خاص طور پر اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے اس فیصلے کا اظہار اس وقت کیا گیا جب رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن انڈیا کے دورے پر تھے اور انڈیا نے ان کے دورے سے بہت زیادہ امیدیں بھی بنا رکھی تھیں، لیکن اس دورے کے اختتام پر جو اعلامیہ سامنے آیا وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس اعلامیے میں مودی کی خواہشات کا جو احاطہ ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہو سکا۔ انڈیا رشیا سے جس طرح کا ملٹری ایکوپمنٹ حاصل کرنا چاہتا تھا اس طرح کا ملٹری ایکوپمنٹ حاصل نہیں کر پایا۔ انڈیا جس طریقے سے Su-57 طیاروں کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت انڈیا میں ایک پروڈکشن لائن بنانا چاہتا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس دورے کے اندر انڈیا کو اپنے اس مقصد میں کامیابی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اروناچل پردیش کے اوپر چائنا کا حق تسلیم کرتے ہوئے انفیکٹ پاکستان نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اگر انڈیا افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے تو پھر پاکستان بھی اس ریجن میں مختلف جو پوزیشنز پر موجود ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کو بہتر کر کے انڈیا کے لیے یہ جو اس کا مشرقی محاذ ہے اس کو بھی جو ہے وہ غیر متوازن کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر گیم نہ صرف آن ہے بلکہ پاکستان اور چائنا اس پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر اپنے جو مورے ہیں ان کو نہ صرف نہایت احتیاط کے ساتھ چلا رہے ہیں بلکہ جو گھیرا ہے انڈیا کا وہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ویل پلانڈ انداز میں مکمل بھی کیا جا رہا ہے اور انڈیا کو
بھاری چوٹ پہنچانے کی جو حکمت عملی ہے وہ ان دونوں فیصلوں سے بڑی واضح حد تک سامنے آتی ہے. یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہو یا لائن آف کنٹرول ہو, دونوں صورتوں میں نقصان انڈیا کا ہی ہے. یعنی چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے, کٹنا انڈیا نے ہی ہے, یہ بات کنفرم ہے. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.